جناب آج ہم فارسی شاعری کے ایک نہایت منفرد جواں مرگ شاعر کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس میں بھی کچھ نشستیں لگیں گی۔ وہ ہیں عرفی شیرازی۔ ان کا نام تھا محمد جمال الدین۔ شیراز میں پیدا ہوئے اور عرفی تخلص کرتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہاں عرف جو غیر مذہبی علوم یا اس میں جو لوگ آگے بڑے افسری تک پہنچتے تھے تو اس شعبے کو عرف کہا جاتا تھا۔ تو ان کے والد جو ہیں وہ اس مرتبے تک یا اس پوسٹ تک پہنچے تو ان کی نسبت سے انہوں نے اپنا تخلص ہی عرفی بنا لیا۔ تو اس میں ایک جیسے فخر کا پہلو ہے اپنے نسب پر یا اپنے باپ دادا پر۔ تو یہ جو ہیں یہ مطلب ہندوستان جب آئے تو پہلے جب یہ ایران میں تھے تو وہاں صفوی دور حکومت تھا، تو لیکن اس وقت ہندوستان کی حیثیت ایرانیوں کے لیے بھی جیسے سونے کی کان کی سی تھی۔ تو اکبر کا زمانہ تھا، تو اس میں یہ اپنی قسمت آزمانے دیگر کئی ایرانی شعراء کی طرح ہندوستان آئے۔ تو ان کا جو پہلا تعارف ہوا وہ فیضی کے ساتھ ہوا، یعنی اکبر کا ملک الشعراء۔ تو فیضی سے یہ وابستہ ہو گئے۔ فیضی ان کے ہم عمر بھی تھے تقریباً۔ پھر فیضی کے یہاں کچھ رہے، اس کے بعد ان میں ایک چپقلش سی پیدا ہو گئی، تو پھر وہ یہ فیضی کو چھوڑ کر ایک اور بڑے آدمی جن کا شمار اکبر کے نورتنوں ہی میں ہوتا تھا، حکیم ابو الفتح گیلانی، ان کے پاس چلے گئے اور ان کی وفات تک ان سے وابستہ رہے اور ان سے بہت محبت اور احترام کا تعلق پیدا ہو گیا تھا جو انہوں نے پوری طرح نبھایا۔ اور حکیم ابو الفتح گیلانی کے لیے ان کے جو قصائد ہیں وہ انہی کے قصیدوں میں جو دیگر شخصیات کے لیے لکھے ہیں، بادشاہ وغیرہ کے لیے، ان میں فنی اعتبار سے اور اظہار محبت اور جذبے کی جہت سے وہ قصیدے سب سے اعلیٰ ہیں جو انہوں نے حکیم ابو الفتح کی شان میں کہے ہیں۔ لگتا ہے کہ جیسے اپنے دل کو نکال کر رکھ دیا ہے، اس میں تصنع کم ہے۔ تو حکیم ابو الفتح گیلانی کا انتقال ہوا تو یہ عبد الرحیم خانہ سے وابستہ ہو گئے، ان کے سایہ عاطفت میں چلے گئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حکیم ابو الفتح گیلانی عبد الرحیم خانہ کے دوست تھے اور عبد الرحیم خانہ کو اپنا محسن سمجھتے تھے، اور خود عبد الرحیم خانہ کا درجہ گویا اس طرح کا تھا جیسے بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور آدمی۔ تو وہ خود بھی بہت اچھے شاعر تھے، تو یہ ان سے وابستہ ہو گئے، ان کی شان میں بھی کئی قصائد کہے، اور عبد الرحیم خانہ نے ان کو دنیاوی طور پر خوشحال کر دیا، یعنی ان کو ایک وقت میں ہزارہا جو روپے ہیں وہ دے دیتے تھے۔ تو پھر عبد الرحیم خانہ ہی کے کہنے پر، مشورے پر، یہ جہانگیر کے دربار تک ان کی رسائی ہوئی، اور جہانگیر کے ساتھ ان کا تعلق بہت خصوصی تھا۔ خصوصی ان معنوں میں کہ یہ ایران ہی سے جیسے جہانگیر پر فدا تھے۔ تو جب اس کے دربار میں پہنچائے گئے یہ اور اس نے ان سے فرمائش کی تو یہ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اپنے سب سے بڑے محبوب کے آگے کھڑے ہو کر اس کی شان بیان کرنے کا
شرف حاصل کر رہے ہیں، لرزتے ہوئے، جھومتے ہوئے، اور پوری طرح جیسے ایک قرب کی یا سمجھیں کہ وصل کی سرشاری کے ساتھ۔ تو پھر جہانگیر ہی کے شاعر رہے دربار کے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان بڑے شاعروں سے بھرا ہوا تھا، اس میں ایرانی بھی تھے، ہندی بھی تھے، ترکی سے آئے ہوئے بھی تھے۔ تو ان کے جو مشہور ترین معاصرین تھے وہ فیضی اور نظیری، یہ خود بہت بڑے شاعر، بلکہ صاحب تبریزی کے بقول یہ عرفی سے بڑے شاعر تھے، اور ظہوری وغیرہ۔ تو یہ ان کے معاصرین تھے، اور ان کے اندر ایک چیز تھی کہ یہ اپنے تمام معاصرین کو گویا اپنی گرد راہ بنانا چاہتے تھے۔ تو بہت مغرور تھے، خود پسند تھے، دوسروں کو کمتر جانتے بھی تھے اور کہتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے انتہائی نامقبول تھے یہ شاعروں کے درمیان اپنے معاصرین کے بیچ میں، کیونکہ سب نے ان سے تحقیر کا رویہ جو ہے وہ جھیلا ہوا ہوتا تھا۔ تو لیکن ان سب خامیوں کے باوجود، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت بلندی پہ رکھتے تھے، اور ان کی شاعری بھی گویا ایک ایسے بڑے مصور کی طرح ہے جو عمر بھر طرح طرح سے مختلف اسالیب سے اپنی ہی تصویر بناتا رہا۔ تو ان کی پوری شاعری گویا ایک آئینہ خانہ ہے، جس میں اکیلے یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر آئینے میں ان کا ایک مختلف عکس ہے، ایک مختلف شان کے ساتھ۔ لیکن اس کے باوجود ایک تو یہ کہ انہوں نے کسی کی حجب نہیں کہی، اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے حجب سے اپنے قلم کو آلودہ نہیں کیا، اور انتہائی خوددار تھے۔ مطلب قصیدہ بھی ایسے لکھتے تھے جیسے اپنے ممدوح پر احسان کر رہے ہوں، اور بہت خوددار۔ وہ جو قصیدہ گو شعراء کی اکثریت جیسے کشکول، اپنے وہ کاغذ کو کشکول بنا کر اس پر وہ قصیدہ سناتی تھی، وہ رویہ ان کا بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ شروع ہی سے انہوں نے اپنے اوپر ایک پابندی کو ہٹوا دیا تھا ہر دربار میں، کہ یہ کورنش بجا نہیں لاتے تھے، جو وہاں کا پروٹوکول تھا، خصوصاً شاہی دربار کا۔ تو وہ جو جھک کے رکوع کی حالت میں سلام کرتے ہیں، عرفی نے کبھی نہیں کیا، اور کسی کے آگے یہ جھکے نہیں، حتیٰ کہ جہانگیر کے آگے بھی، اکبر کے آگے بھی۔ مطلب اکبر کا مجھے اندازہ نہیں کہ یہ دربار پہنچے یا نہیں، لیکن اکبر کے لیے قصیدے انہوں نے بہت سے کہے ہیں، جو ابو الفتح گیلانی اور خانہ کے توسط سے دربار میں پڑھے گئے، سنائے گئے۔ تو خوددار بہت تھے اور پاک باز بہت تھے۔ مطلب اس زمانے میں شعراء میں جو لہو و لعب کی عادتیں تھیں، یعنی شراب نوشی وغیرہ اور دیگر اخلاقی معاملات، اس میں یہ بالکل صاف ستھرے تھے۔ تو یہ بھی ایک ان کا وہ پہلو ہے، اور لیکن یہ کہ اس میں نفسیات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مانتے تھے، تو اس بڑائی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ مطلب ان میں کسی بھی طرح کا کوئی گھٹیا پن نہیں ڈھونڈا جا سکتا، نہ ان کی شخصیت میں، نہ ان کی شاعری میں۔ اور پھر یہ کہ اپنے زمانے کے میں جو ممتاز کر دینے والے علوم تھے، وہ اس میں بھی خوب دسترس رکھتے تھے، فلسفہ جانتے تھے، ضروری مذہبی علوم پڑھے ہوئے تھے، یعنی یہ کہ علماء کی مجلس میں بیٹھ کر رائے دینے کی اہلیت رکھتے تھے۔
تو اور اس کے ساتھ انتہائی فقرے باز اور حاضر جواب تھے، مطلب بہت خشک آدمی نہیں تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ ابو الفضل جو فیضی کے بھائی اور شیخ مبارک ناگوری کے بیٹے اور اکبر کے زمانے کی اہم ترین 3 شخصیات میں سے ایک، ان کے پاس یہ پہنچے تو دیکھا کہ وہ قلم دانتوں میں دبائے عجیب طرح سے پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے؟ کہنے کہ بھائی یعنی فیضی نے ایک تفسیر لکھی تھی، اس کا عنوان تھا سواطع الالہام۔ تو وہ اس تفسیر میں جو ہے وہ خوبی یہ تھی، یا اس میں اپنی قابلیت اور فنکاری کا اظہار اس طرح کیا گیا کہ تفسیر کے الفاظ میں کوئی لفظ نقطوں والا نہیں تھا، تو وہ بے نقط تفسیر، غیر منقوط تفسیر یہ لوگ لکھا کرتے تھے، یہ شوق پورا کرتے تھے بعض لوگ اپنی زبان دانی وغیرہ دکھانے کے لیے۔ تو فیضی نے بھی لکھی، تو فیضی نے اب اپنے بھائی ابو الفضل سے فرمائش کی کہ تم اس کا دیباچہ اسی طرح لکھو، غیر منقوط، کہ اس میں نقطوں والا کوئی حرف نہ آئے۔ تو وہ میں لکھ رہا ہوں، تو لکھ تو لیا ہے، لیکن میں اپنے والد کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ان کے نام کو اب کیسے لکھوں؟ ان کا نام مبارک ہے نا، تو اس میں تو نقطے والا حرف آتا ہے۔ تو یہی سوچ رہا ہوں، یہ گتھی مجھ سے سلجھ نہیں رہی۔ عرفی نے بالکل برجستہ کہا کہ مبارک لکھ دو۔ مبارک میں ایک پہلو یہ ہے کہ ناگور میں مقامی لہجہ جو گنواروں کا تھا، اس میں مبارک کو ممارک کہا جاتا تھا، اور خود شیخ مبارک کو بھی شیخ ممارک کہا جاتا تھا گنواروں میں، اور مطلب ان پڑھوں میں۔ تو اب ابو الفضل کا جو حال اس پہ ہوا ہوگا، کیونکہ اس کا مصداق موجود تھا نا کہ ان کے والد ہی کو ناگور کے گنوار ممارک، شیخ ممارک کہتے تھے۔ اسی طرح دوسرے بھائی کے پاس پہنچے، فیضی کے پاس، فیضی کچھ بیمار تھے، یہ عیادت کو پہنچے، تو فیضی کو کتے پالنے کا بہت شوق بلکہ جنون تھا، تو طرح طرح کے کتے انہیں گھیرے رہتے تھے گھر میں۔ تو وہ جو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کئی کتے ہیں، جو جیسے کوئی فیضی کے بغل میں لیٹا ہوا ہے، کوئی سرہانے چڑھا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا ان سے، فیضی سے، کہ نام مخدوم زادہا، یعنی ان مخدوم زادوں کے نام کیا ہیں؟ اسمائے مخدوم زادہا چیز۔ تو فیضی بیمار تھے، لیکن ظاہر ہے وہ بھی کم نہیں تھے، تو انہوں نے جواب دیا ہمن اسم عرفی، کہ وہی جو کتے کو کم عرفی نام ہے، معروف نام ہے، تو ان کا الگ الگ نام نہیں ہے، وہی یعنی اس میں ایک پہلو نکلتا ہے کہ ارے اس میں پوچھنے کیا بات ہے، ان کا نام عرفی ہے۔ اب عرفی میں انہوں نے 2 جہتیں پیدا کر دی نا، یہ کہنے کا جواز حاصل کر لیا کہ ان کا نام عرفی ہے۔ اب عرفی نے اتنے بڑے حملے پر بھی فوراً بالکل جیسے بغیر توقف کے جواب دیا کہ مبارک باشد، یعنی مبارک ہوگا، تو اس میں بھی وہی پہلو ہے کہ بھئی اس میں عرفی ہے تو یہ تو مبارک ہو، اور اس میں عرفی کی کو انہوں نے کہا کہ یہ تو مبارک ہی ہو سکتا ہے، تو یعنی تمہارے باپ کے نام پر ان کا نام ہے۔ تو غرض اس طرح کے ان کے بہت سے واقعات ہیں۔ تو انتہائی بذلہ سنج
ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا جو کم شعراء کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ان کا 6,000 اشعار پر مشتمل کلام یعنی بیاض وہ کھو گئی، ضائع ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی جس کی عمر ہی 36 برس ہوئی تھی یا 36 برس کی عمر میں فوت ہو گئے تھے، تو اس کا 6,000 اشعار ضائع ہو گئے، مطلب کھو گئے یا چوری ہو گئے، تو وہ ظاہر ہے ان پہ بہت اثر ہوا، بہت افسوس ہوا ہوگا۔ تو اس واقعے پر انہوں نے ایک جیسے مرثیہ نما غزل کہی، مطلب اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ وہ غزل بھی کمال کی ہے، تو وہ میں کچھ شعر اس کے سناتا ہوں کہ عمر در شعر بسر کر دو در باختہ ام، کہ میں نے زندگی شعر میں صرف کر دی اور اسے جیسے لٹا دیا۔ عمر در باختہ را بار دیگر باختہ، کہ جو میں نے عمر گنوائی تھی، جو اس پر نثار کی تھی شاعری پر، وہی عمر دوبارہ گنوا دی، یعنی گنوائی ہوئی عمر دوبارہ گنوا دی۔ اب یہ دیکھیں کیسا لہجہ اور کیسا محاورہ ہے۔ ساقی مصطبع لطف مو میں ریختہ ام، کہ میں تخت الطاف یعنی کہ رحمت و لطف اور کرم اور بخشش، یعنی جیسے سمجھیں کہ ایک فیاض بادشاہ کے تخت کا ساقی ہوں، یعنی میں کسی فیاض بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اس کا ساقی ہوں، لیکن میری شراب جو ہے وہ صراحی سے ٹپک گئی ہے، میری صراحی خالی ہو گئی ہے۔ اور طائر باغچہ قدسمو پر باختام، اور میں باغ گلشن قدس کا یعنی کہ فرشتوں کے عالم کا پرندہ ہوں، اس گلستان کا پرندہ ہوں جو ملکوتی بہار سے شاداب ہے، تو لیکن میرے پر جھڑ گئے ہیں، میرے پر ٹوٹ گئے، غائب ہو گئے۔ تو اب یہ دیکھیں کتنی ٹریجڈی پیدا کر رہے ہیں، اور اب اور کیسی وہ شان کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو غم میں بھی گرنے نہیں دے رہے کہ میں لٹ گیا، میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بالکل نہیں۔ آواز رجزیہ ہے، مضمون علمیہ ہے۔ تو العطش می زند از تشنہ لبی ہر مویم، کہ العطش کی آواز بلند ہو رہی ہے پیاس کی وجہ سے میرے ہر بال سے، یعنی میرا رواں رواں پیاس کی شدت سے العطش العطش پکار رہا ہے۔ کہ قدح ہائے پرس خون جگر باختام، کہ میں نے اپنے ہی خون جگر سے بھرے ہوئے پیالے جو ہیں وہ گنوا دیے، وہ غائب کر دیے۔ اب آپ دیکھیں اس میں بھی عقل کتنی ہے کہ میری پیاس جن پیالوں سے بجھتی، وہ پیالوں میں جو بھرا ہوا تھا میری پیاس بجھانے کا سامان، وہ میں نے ہی اپنے اندر سے اس میں بھرا تھا، تو وہ اب چلا گیا ہے، یعنی کہ اب اس دکھ کا ازالہ میں ہی کروں گا۔ اس میں پوشیدہ یہ ہے کوئی اور میری مدد کہاں سے کر سکتا ہے؟ میری کھوئی ہوئی چیز کا بدل اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ میں خود ہوں۔ تو رصد شرع ہنر چن نشود محو کے من، کہ وہ جو فن کی شریعت کا جو رصدگاہ ہے وہ کیوں غائب نہ ہو جائے، یعنی وہ غائب ہو گئی ہے کیونکہ من 6,000 آیت احکام ہنر باختام، یہ حد ہے تعلی کی، کہ میں نے 6,000
میرا دیوان ایک صحیفہ تھا، اور اس صحیفے میں اب 6000 کی رعایت قرآن شریف کی طرف ہے کہ وہ میرے صحیفے میں احکام ہنر تھے، 6000 آیتیں تھیں جن میں فن اور ہنر کے 6000 ضوابط اور قواعد اور احکام درج تھے، وہ کھو گئے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ صرف میرا نقصان نہیں ہے، شریعت ہنر برباد ہو گئی۔ تو اب کہتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اور دیکھیے کیا شعر کہا ہے کہ گفت اگر شد ز کفم شکر کہ نا گفت بجاست، کہ جو کہا تھا چلو وہ تو ہاتھ سے گیا، میرے ہاتھ سے گیا، لیکن چلو پھر بھی شکر ہے کہ جو نہیں کہا وہ محفوظ ہے۔ جو کہا وہ کھو گیا، لیکن جو نہیں کہا وہ تو یقیناً محفوظ ہے نا۔ تو از 200 گنج یکے مشت گوہر باختام، تو جو نہیں کہا ہے وہ 200 خزانے ہیں ہیرے جواہرات کے، تو ان 200 خزانوں میں سے ایک مٹھی بھر موتی جو ہیں یاقوت وہ میں نے کھو دیے، تو کیا پرواہ ہے، 200 خزانے ہیں ابھی میری ملکیت میں۔ تو خیر یہ جیسے ان کی شخصیت کی پوری تصویر ہے یہ۔ تو مطلب ہم نے دیکھا ہے دنیا بھر کی تاریخ میں کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں ہر شعبے میں۔ تو شاعروں میں اگر ہم دیکھیں تو جوانی میں جیسے شیلے فوت ہوا، کیٹس فوت ہوا، اور بھی بہت سارے ہیں، لورکا فوت ہوا۔ تو لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو عرفی ان سب جواں مرگ عظیم شاعروں سے برتر ہیں۔ یہ ان کا مطلب، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الروایات جواں مرگ شاعروں میں یہ شیلے اور کیٹس وغیرہ سے برتر شاعر ہیں۔ تو اب ان کی شاعری جو ہے، جو ہم جستہ جستہ انشاءاللہ پڑھیں گے، وہ بھائی بہت اس کی ایک اہمیت ہے ہمارے پہلو سے، کہ آج کل کے لوگ جو نوجوان خصوصاً اور خاص طور پہ شاعری کرنے والے بھی، یا یہ کہ اپنی شخصیت کو گم کر بیٹھنے والے تمام لوگوں کے لیے عرفی کا کلام اکسیر ہے۔ یہ آپ کو اپنی انفرادیت ڈھونڈنے کے اور اسے اظہار میں لانے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ تو جو آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شخصیت کی تعمیر ایک ہی چونے اور مٹی سے ہو رہی ہے، سب شخصیتوں کی، اور پھر یہ کہ شخصیت سازی کا تصور یہ جیسے اب ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اور یہ میں کوئی اخلاقی بات نہیں کہہ رہا، ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا زیادہ خود سے خالی ہو کر دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے شخصیت ہی غائب ہو گئی ہے۔ تو انفرادیت وغیرہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ جو بحران ہے، اپنے آپ سے ایبسرڈلی خالی ہو جانا، یہ عرفی پوری طرح جو ہیں وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اس کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو آپ ہی کی کھوئی ہوئی شخصیت اس کے انفرادی جوہر کے ساتھ واپس دلوا سکتے ہیں۔ تو یہ مفاد ان کے ساتھ اگر آپ وابستہ کر لیں، ہم وابستہ کر لیں، تو ہمارا کوئی بہت ہی بڑا جو ہے وہ نفسیاتی اور تخلیقی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ان کے جو اصل چیز ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنے متعلقات سے بڑا ہوں۔ تو یہ گو کہ ذرا خود نمائی ہے، خود پسندی ہے، لیکن
اس ذرا سی غلط بات کی بھی فی الحال ہمیں دوا کے طور پر بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کمپیوٹر اسکرین سے بڑے ہیں. ہم جو کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم ان دیکھی ہوئی چیزوں سے بڑے ہیں، کیونکہ سب چیزوں کے معانی ہم سے مشروط ہیں. تو جس دن یہ ریئلائزیشن حاصل ہو گئی کہ سب چیزوں میں جو معنی ہیں وہ ہم دیتے ہیں، ہم سے مشروط ہیں، ہم چیزوں میں معنی بانٹنا چھوڑ دیں تو چیزیں جو ہیں وہ مفلس ہو جائیں گی، کھوکھل ہو جائیں گی، خالی اور بے قیمت ہو جائیں گی. تو اب یہاں تک اگر کوئی آپ کو پہنچا سکتا ہے اور پھر اس احساس تک رفتہ رفتہ لے جا سکتا ہے کہ میں چیزوں کو کچھ ایسے معنی دیتا ہوں یا دے سکتا ہوں جو انہیں اب تک نہیں ملے، تو یہ کیسی ایک سرشاری ہوگی، کیسی ایک جیسے بھری پوری شخصیت بنے گی اور انفرادیت کی ایک پازیٹیو اور پروڈکٹیو اساس پیدا ہو جائے گی کہ ہم چیزوں کو اگر اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیں کہ ان کو میں کوئی اچھوتا مفہوم دے دوں، ان کا کوئی نیا استعمال نکال دوں جو پہلے نہ ہوا ہو، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی فکر میں کیسی کریٹیوٹی ہو جائے گی. اپنے آپ کو فطرت کے وجود سے ہم آہنگ رکھنے کی کیسی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور خود آپ کی شخصیت میں ایک مسلسل توسیعی عمل جو آپ اسے ہر بار نئے معنی دیتے ہیں. شخصیت بھی ہمارا آبجیکٹ ہے، تو اگر میں اسے اپنے آپ کو ہر بار ایک نئے معنی دیتا رہوں تو اس کے نتیجے میں شخصیت کا اخلاقی، عقلی، علمی، وجودی جو نام بھی لے لیں، تخلیقی تسلسل کتنی تیز رفتار توسیع کے ساتھ جاری رہے گا. تو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں، اگر یہ ہمیں کہیں سے مل سکتی ہیں تو بہت لپک کر، بہت دوڑ کر حاصل کرنا چاہیے. تو یہ گویا آپ کی کچلی ہوئی شخصیت، آپ کی نظر انداز شدہ انفرادیت اور آپ کی چیزوں کی زنجیر میں جکڑے رہنے کی کیفیت کو ختم کر سکتا ہے عرفی. تو بس اب ہمارا بھی مفاد وابستہ ہے نا، اور یہ بڑے مفادات ہیں. تو اب ان میں جیسے ہم ان کی شاعری پڑھیں گے، انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن میں جو ہے وہ کہا ہے. مثنویاں بھی 2-3 لکھی ہیں، رباعیاں، قطعات، یہ سب جو زمانے کے رواج تھا کہ شاعر ہر صنف میں کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے. تو لیکن ان کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ مثنوی ان کی کمزور ہے. قصیدے اور غزل میں یہ بہت انفرادیت کے ساتھ بڑے شاعر ہیں. قصیدے میں بھی انہوں نے اپنا رنگ نکالا اور غزل میں بھی. تو ان کی شاعری کی جو بہت بیسک خصوصیات اور اوصاف ہیں، وہ ایک تو یہ کہ ان کا تخیل بلندی والا ہے. ان کی یہ بلند آہنگ شاعر ہیں، یہ منمناتے ہوئے یا سرگوشی کے انداز میں کلام نہیں کرتے، یہ ایک خطیبانہ انداز سے کلام کرتے ہیں جس کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی تھوڑے شاعروں میں سے ہیں کہ جن میں تخیل اور آواز کی بلندی یکجان نظر آتی ہے. یعنی ان کی آواز کا بلند ہونا وہ تخیل کی بلندی کے لیے جیسے ایک اڑن تشتری کی طرح ہے. تو یہ والی جو کیفیت ہے یہ عرفی کے سوا کم نظر آئے گی کہیں اور. اسی طرح نئے مضامین نکالنا، یہ اس میں عرفی بہت زیادہ منفرد ہیں.
مطلب ان سے بڑے شاعروں کے یہاں بھی اتنے نئے مضامین نہیں ہیں، اتنے جو ہے وہ مطلب اچھوتے تھیمز نہیں ہیں جو عرفی کے یہاں، یعنی حافظ کے یہاں اتنے مضامین نہیں ہیں نئے جو پہلی بار کہے گئے جتنے عرفی کے یہاں ہیں، نظیری کے یہاں نہیں ہیں۔ تو مطلب اس پہلو سے یہ بہت ہی منفرد ہیں کہ یہ ہر بات میں مضمون کہتے ہیں بات کیا کہی گئی ہے یا بات کو کیسے بنایا گیا ہے۔ تو یہ جو بات کو بنانے اور کہنے اور اس میں کچھ ایک بہت بنیادی سطح پر نئے عناصر ڈال دینے کی جو صلاحیت عرفی میں تھی، وہ فارسی میں بھی بڑے شاعروں میں بھی کم ہے عرفی کے مقابلے میں۔ تو پھر ایک جیسے سرشاری ہے، ایک آدمی ہے جو اپنے ہی اپنا ہی مجذوب ہے، مطلب وہ اپنی منزل بھی ہے اور مسافر بھی ہے، اس کا سفر اسی میں رہتے ہوئے اپنی منزل یعنی انفرادیت تک پہنچتا ہے۔ تو ان کے یہاں ایسا وفور ہے، اپنے آپ سے اتنا یہ چھلکتے رہتے ہیں کہ وہ کیفیت دوسرے شاعروں کے یہاں نظر نہیں آتی۔ تو اور اس میں پھر مطلب کمالات بہت ہیں کہ ہر مرتبہ جیسے خود کو بسر کرنے کے نئے احوال اور نئے مضامین سامنے آتے رہتے ہیں۔ مضامین ان کے یہاں کنسٹرکٹ ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے، مضامین جیسے ان کے اپنے اندر کی سیر میں جو نیا پن ہے، اس نئے پن کے مختلف مراحل کا ایک خود سے ہو جانے والا اظہار معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کے یہاں یہ اعلیٰ درجے کے کرافٹس مین ہیں، مطلب فن وغیرہ تو ظاہر ہے وہ سمجھ تو ان پہ ختم ہوگی نا، یہ تو کلاسیکی شاعر ہیں، لیکن یہ کہ ان کے یہاں یہ احساس آپ کو نہیں ہوگا کہ یہ بات انہوں نے زبردستی بنائی ہے جیسے سب کے ہندی والوں میں ہوتا ہے، بالکل نہیں، ایک فلو میں اور بہت نیچرل انداز میں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس یہ بات ان کے منہ سے نکل پڑی ہے۔ تو ایسی بے ساختگی ہوتی ہے، کوئی پیچیدگی نہیں۔ تو یہ وفور ہے، یعنی یہ اپنے آپ سے چھلکتے رہتے ہیں۔ اور قدرت کلام جیسے میں نے عرض کیا کہ فن اور اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے جو بڑی صنعتیں ہیں، یعنی صناعی کے پہلو سے بھی عرفی اپنے ہم عصروں میں مطلب بہت ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اور پھر ان کا وہ ایک عجیب سا وہ ہے مطلب وصف، وہ یہ ہے کہ ان کے شعروں میں جب ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیے گا کہ آواز اور امیج وہ جیسے آپس میں مدغم ہوتی ہیں، ایک انٹریکٹیو آواز اور تصویر ہے کہ وہ تصویر آواز بن کے جیسے سنائی دے رہی ہے، آواز تصویر بن کے دکھائی دے رہی ہے۔ یہ جملہ ان کے شاعری پر کہا جا سکتا ہے۔ تو اور پھر اسلوب ان سے پہلے کہیں بھی نہیں دکھایا جا سکتا کہ دیکھو عرفی فلاں سے متاثر تھے، یہ جملہ عرفی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فلاں سے متاثر تھے، جیسے نظیری تھے کہ نظیری حافظ سے متاثر تھے، تو ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اور بلکہ یہ تو پرانے جو بڑے بڑے شاعر تھے ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، کہاں ہے خاقانی، ذرا سامنے، تو اب خاقانی قصیدے کا سب سے بڑا ناموں میں سے ہے، کہتے ہیں سامنے تو آئے، مطلب ہر ایک کا انوری کو لتاڑ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ذرا برا لگتا ہے کہ وہ مطلب اپنے سے بڑوں کو لتاڑنا، لیکن ان کی خود اعتمادی اس درجے کی تھی، تو جو آدمی انوری، خاقانی اور ان سب کو کمتر سمجھتا ہو
اور تو وہ کسی سے متاثر کہاں سے ہوگا؟ تو وہ کسی سے متاثر نہیں. ہاں ایک شاعر ایسے ہیں جن کا یہ ادب سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ ہیں حافظ شیرازی. حافظ کے سامنے مؤدب رہتے ہیں. حافظ کے سامنے خیر سبھی مؤدب رہتے ہیں، حتیٰ کہ عرفی بھی. تو اب یہ جیسے ان کے بنیادی اوصاف عرض کیے تمہید میں، اب کچھ شعر ان کے دیکھتے ہیں، اور اس میں زیادہ شرح کو طول نہیں دیتے کیونکہ یہ معانی کے شاعر نہیں ہیں. شاعروں میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مضمون آفرینی کرتے ہیں، یعنی جن کی شاعری تھیمز پہ ہوتی ہے، اور ایک شاعر ہوتے ہیں جو معنی آفرینی کرتے ہیں. ان کی شاعری حقائق اور حقائق کی احوالی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ والی ہوتی، وہ علامتیں استعمال کرتے ہیں. تو عرفی معنی آفرین نہیں ہے، مضمون آفرین. مضمون کیا ہوتا ہے کہ جس میں فعل غالب ہوتا ہے. معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اسم سے پیدا ہوتا ہے. مطلب ایک موٹی سی تقسیم ہے، یہ پوری بات نہیں ہے. بہرحال معنی لفظ کو علامت بنائے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اور مضمون جو ہے وہ فعل کو جو ہے ایک نیا معروض، نیا ماحول، نئی حرکت اور نئی نسبتیں اور مقاصد فراہم کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا. تو عرفی اس کے بادشاہ ہیں. اب دیکھیے پہلی ہی غزل کا مطلع ہے ان کے، اور یہ حافظ کی زمین میں ہے کہ وہ کیا ہے. حافظ کا مطلع ہے صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا. تو اس پہ انہوں نے غزل کہی ہے کہ امید عیش کجا و دل خراب کجا. اب مضمون کے بالکل نیا نکالا. ابھی جب دوسرا مصرع دیکھیں گے کہ امید عیش کجا و دل خراب کجا، کہ عیش کی راحت کی امید جو ہے وہ کہاں، اور یہ ٹوٹا پھوٹا دل کہاں. یہ دل جو خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ اپنی تعمیر نو اور اپنے کھوئے ہوئے مقصود کی بازیابی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. تو جس کے جو خود زخم بن گیا ہو وہ اندمال کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. تو یہ خراب دل کہاں اور امید عیش کہاں، یہ دو نام، یہ متضاد باتیں ہیں. اب دیکھیے یہ تو عام سی بات ہے کہ مایوس آدمی کی امید عیش کہاں سے آئے گی. تو اب یہ دیکھیں مضمون نکالا ہے، ہوائے باغ کجا طائر کباب کجا. یہ مضمون ہے کہ امید عیش کجا، یعنی امید عیش ہوائے باغ ہے، یعنی بہار کی ہوا، باغ کو شاداب سیراب اور رنگین کر دینے والی ہوا کہاں، اور وہ پرندہ کہاں جسے کباب کر دیا گیا ہے. یعنی وہ سیخ پر لگا ہوا کباب کیا ہوا پرندہ بھلا بہار کی ہوا سے کیا مناسبت رکھتا ہے. تو یہ جو اینڈ پوائنٹ، یہ جو طائر کباب جو کہا ہے، یہ مطلب بہت لوگوں نے کہا طائر کباب کوئی نئی ترکیب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ استعمال عرفی کے علاوہ آپ شاید کہیں نہ دکھا سکیں کہ ہوائے باغ کجا طائر کباب کجا. کوئے عشقست. تو اب یہ مضامین کی اس میں ہمارا زیادہ زور اس بات پہ ہے کہ ہم یہ دکھائیں کہ عرفی کے مضامین کتنے منفرد اور اوریجنل ہوتے ہیں. تو اس پہلو سے جیسے یہ مطلب بھی دیکھیے، کوئے عشقست و ہما دانو دامست انجا.
کوئے عشقست و ہما دانو دام استنجا، جلوے مردم آزادہ حرام استنجا، کہ یہ عشق کا یہ کوچے عشق ہے، یہاں بس دانہ ہے اور جال ہے، اس کوچے میں بس قدم قدم پہ دانے ہیں جو وہ بلاتے ہیں پرندوں کو، اور جال ہیں جو انہیں شکار کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ایک عام سی رپورٹ ہے کہ بھئی کوچہ عشق صیادوں کا کوچہ ہے، وہاں بس صید ہونا پڑتا ہے، وہاں جو داخل ہوگا وہ صید بنے گا۔ یہ عام، چلو ایک اچھی بات ہے لیکن عام بات ہے۔ اب دیکھیں کہہ کیا رہے ہیں، اسلوب اور وہ نئی جہت اور بات کہنے کا بالکل نیا ڈھنگ، کہ جلوے مردم آزادہ حرام استنجا، کہ یہاں آزاد لوگوں کا دکھائی دینا ممنوع ہے، یہاں آزاد لوگوں کا دکھائی دینا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اب یہ جو ایکسپریشن ہے نا، یہ بالکل نیا ہے، جلوے مردم آزادہ حرام استنجا۔ اسی کا اگلا شعر ہے کہ آنکھ کے ہر گام بے لغزید درن کوہ برفت، آنکھ کے ہر گام بے لغزید درن کوہ برفت، صنعت راہ رواں لغزش گام استنجا، کہ جو یہاں اس گلی میں ہر قدم پر لڑکھڑائے وہ اس کوچے میں گئے، مطلب جنہیں لڑکھڑانا آتا ہے وہی اس کوچے میں داخلے کا حق رکھتے ہیں۔ اب یہ بھی بالکل نئی بات ہے، اور کیا کہ صنعت راہ رواں لغزش گام استنجا، یہاں مسافروں کی ساری تخلیقی صلاحیت، ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کا آداب سفر جاننے کا درجہ، وہ سب اس بات سے پہچانا جاتا ہے کہ ان کی لغزش کتنی بامعنی ہے، یہ شکار ہونے کے کتنے نئے نئے ڈھب رکھتے ہیں، یہ لڑکھڑانے کے کیسے کیسے انداز رکھتے ہیں۔ بھائی اس پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسافر مشاق ہے، یہ منزل پہ پہنچ جائے گا، یہ ابھی زیر تربیت ہے۔ اب اس کو دیکھیں، صنعت راہ رواں، یعنی راہ رواں یعنی مسافروں کی صنعت، یعنی صنائی، کمال فن یہ ہے کہ وہ لڑکھڑانے کی نئی نئی قسمیں ایجاد کرتے رہیں۔ اب یہ بالکل نیا ہے نا۔ تو عرفی از ہر دو جہاں می رمد اللہ در دوست، عرفی از ہر دو جہاں می رمد اللہ در دوست، ہم جا وحشی ازان است کہ رام استنجا۔ کیسی تازگی ہے۔ عرفی کی ایک اور صفت ہے کہ ان میں پرانا پن سرے سے نہیں ہے، یعنی شاعر ایک وقت آتا ہے کہ پرانے سے لگتے ہیں، یہ ان کے یہاں پرانا پن ہے ہی نہیں، یہ جب بھی پڑھے جائیں گے تو ان کی تازگی جیسے آپ کو شرابور کر دے گی۔ کہ عرفی جو ہے وہ دونوں جہان سے جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے، گریز کرتا ہے۔ عرفی دونوں جہان سے جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے، لیکن دوست کی چوکھٹ سے نہیں، یعنی دوست کی دہلیز کو چھوڑ دیں تو دنیا و ما فیہا یا تمام آخرت اور دنیا یہ سب جو ہے عرفی ان سے بھاگتا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا توجیہ دے رہے ہیں کہ ہم جا وحشی ازان است، کہ یہ ہر جگہ سے اس لیے وحشت کر کے بھاگتا ہے کہ وہ دوست
کی دہلیز پر رام ہو چکا ہے، وہ دوست کی دہلیز پر سدھایا ہوا غلام ہے۔ تو اب مطلب کمال ہے نا۔ فریاد کہ غم ہائے تو در سینہ تنگم، یہ شعر سنیے گا، مطلب عجیب سی ایک اپنی کمتری کا احساس دلواتے ہیں، مطلب ہمیں کمتر ہونے کا احساس دلواتے ہیں۔ فریاد کے غم ہائے تو در سینہ تنگم، اندک نہ بود لائق و بسیار نہ گنجت۔ یہ بھی مطلب ہر چیز نئی ہے کہ فریاد کہ میرے تنگ سینے میں تیرے غم، تیرے طرح طرح کے غم میرے تنگ سینے میں جو ہے وہ مناسبت نہیں پیدا ہو پا رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے سینہ تنگ میں تیرے جو ہے مسلسل بڑھتے ہوئے غموں کو کیسے سموں، اس پہ فریاد ہے۔ اور فریاد کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ اندک نہ بود لائق و بسیار نہ گنجد، کہ تیرے غم جو ہیں وہ تھوڑے اگر میں قبول کروں اپنے سینے کی تنگی دیکھتے ہوئے، تیرے 1000 غموں میں سے 10 غم منتخب کر کے انہیں اپنے سینے میں رکھ لوں، کیونکہ ان سے زیادہ کی مجھے گنجائش نظر نہیں آتی، تو میں ایسے انتخاب پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ میری شان کے خلاف ہے کہ تیرے تھوڑے سے غموں پر قانع ہو جاؤں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر زیادہ غم جو ہے وہ اپنے سینے میں پالنا چاہوں، اپنے سینہ تنگ کو ان کا ظرف اور محل بنانا چاہوں، تو وہ چاہنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اس خواہش پر عمل ممکن نہیں ہے۔ وہ غم اگر سارے ہو جائیں تو سینہ تنگ میں سما نہیں سکتے، اور تھوڑے لوں اپنے سینے کی تنگی کو دیکھتے ہوئے تو وہ میری شان کے خلاف ہے۔ وہ مطلب میں وہ غم قبول نہیں کر سکتا جن میں مجھے جن غموں پر مجھے پوری کی پوری دسترس حاصل نہیں ہے، وہ غم چاہے تیرے ہوں میں انہیں قبول نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے کیا وہ ہے، ما گریبان دل از گلہائے غم پر کردہ ایم، کتنا خوبصورت اور تازہ ہے۔ تازگی ان کے یہاں بس لفظ میں ہے، ہمارے مفاہیم باسی ہیں، عرفی کا لفظ تازہ ہے۔ ما گریبان دل از گلہائے غم پر کردہ ایم، از شراب تلخ کامی جام جم پر کردہ ایم۔ حد ہے، مطلب یہ واہمے سے باہر کے مضامین ہیں کہ میں نے دل کا گریبان، یعنی گریبان کا مطلب یہ گریبان، میں نے دل کا گریبان غم کے پھولوں سے بھر لیا ہے۔ وہ گریبان میں پھول اڑستے ہیں نا، تو اس کی طرف کہتے ہیں کہ ہم نے دل کے گریبان میں غموں کے پھول جو ہیں وہ بھر لیے، ہمارا گریبان دل غموں کے پھولوں سے بھرا پڑا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے، مطلب اس بات کے معنی کیا ہوئے، اب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ از شراب تلخ کامی، کہ میں نے ناکامیوں کی شراب، مایوسیوں کی شراب، اس سے جام جمشید کو بھر رکھا ہے۔ مطلب ایک آدمی بالکل ہی اپنا غم زدہ ہونا بتا رہا ہے، لیکن وہ بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے غم دینے والے پہ احسان کر رہا ہے
کہ از شراب تلخ کامی، یعنی ناکامی کی شراب تو ہے، میرے حصے میں ناکامی کی شراب ہی آئی ہے، لیکن بہرحال اس شراب کے لیے جو میرا برتن ہے وہ جام جمشید ہے، یعنی جام جمشید کامیابی کی انتہا ہے، تو جام جمشید میں یعنی کامیابی کے ظرف میں ناکامی کی شراب بھر رکھی ہے، یہ ہوتی ہے اکڑ۔ تو اگلی مطلب جب ہم پڑھیں گے تو ذرا ایک تھوڑا سا شرح میں تفصیل پیدا کریں گے کہ ساقی تو ایو سادہ دلی بین کہ شیخ شہر، ساقی تو ایو سادہ دلی بین کہ شیخ شہر، باور نمی کند کہ ملک میں گسار شد، کہ تو ساقی ہے، شراب تو بانٹ رہا ہے، اور شیخ شہر کی سادہ لوحی دیکھو، اس کا بھول پن یا اس کی حماقت دیکھو کہ وہ تو یہ جاننے اور دیکھنے کے باوجود کہ شراب تو پلا رہا ہے، شراب تو بانٹ رہا ہے، یہ وہ جانتا ہے بلکہ دیکھ رہا ہے، لیکن اتنا احمق ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مان رہا جو ہم نے اسے بتائی کہ بھئی اس شراب کو تو فرشتوں نے بھی پی لیا ہے، یعنی فرشتے بھی اس شراب کے عادی ہو گئے ہیں جو تو نے بانٹی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ شہر جو ہے وہ اس نے کفران نعمت ایک تو خود کیا کہ تیری بانٹی ہوئی شراب سے خود کو محروم رکھا، اور پھر اکڑ اس بات پہ رہا ہے مطلب کہ فرشتے تو شراب پی ہی نہیں سکتے، تو اس بے وقوف کو کفران نعمت کی یہ سزا ملی ہے کہ یہ ایک بہت بڑے وصف سے اس نے، یعنی تیرے اور تیری شراب کی ایک بہت بڑی تاثیر سے خود کو خالی بھی رکھا اور بے خبر بھی رکھا کہ اس شراب سے ہم آپ ہی نہیں، شیخ اور رند ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی سرمست ہیں۔ آج کا آخری شعر پڑھ لیتے ہیں، ایک صفحے پہ جتنے شعر ہیں وہ پڑھ لیں۔ میں نے انتخاب کیا ہوا ہے، فارغ ز خیرگی نگرد رو آفتاب، فارغ ز خیرگی کا جواب نہیں ہے، وہ جب ہم انشاءاللہ لفظوں میں جائیں گے تو پھر دیکھیے گا کہ ان کی صناعی کرافٹس مین شپ کس درجے کی ہے۔ فارغ ز خیرگی نگرد رو آفتاب، ان دیدہ آزمودہ نظارہ کسیست، مطلب حد ہو گئی نئے پن کی بھی، حد ہو گئی خوبصورتی کی بھی، اور حد ہو گئی حسن اظہار کی بھی، کہ خیرگی یعنی آنکھیں دیکھنے سے چندھیا جائیں، جیسے سورج کو ہم دیکھیں اگر نظر گاڑ کے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، تو خیرگی کہتے ہیں چندھیا جانا، آنکھوں کا چندھیا جانا تیز روشنی کی وجہ سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سورج کو براہ راست نظر گاڑ کے دیکھتا ہوں خیرگی سے آزاد حالت میں، یعنی میری آنکھیں چندھیا ہی نہیں سکتی، اس یقین پر کھڑا ہو کر میں سورج کو آنکھیں گاڑ کے دیکھتا ہوں۔ کیوں یہ عجیب و غریب کرامت اور صلاحیت مجھے کیسے حاصل ہوئی؟ اب دیکھیے کیا حسن تعلیل اسے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ آدمی جیسے جھوم جائے۔ یہ ایک بالکل عجیب سی چیز ہے کہ سورج کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں جھپک رہیں۔ تو چلو یہ اس طرح کے دعوے یا اس طرح کے محال تصورات یہ عام ہیں، ان میں نیا پن نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خیرگی سے فارغ حالت میں۔ لیکن یہ صلاحیت حاصل کیسے ہوئی، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب ایسا بتایا ہے کہ وہ وجد آور ہے،
وجداور بھی ہے، اور وہ جیسے پھر اس عمل کو جیسے کوئی چیز نہیں سمجھے گا، جس کو وجہ معلوم ہو جائے کہ اتنا بڑا کام یہ کر رہا ہے اس وجہ سے، تو وہ بڑا کام جیسے ایک معمول کا کام اسے دکھائی دے گا دیکھنے والے کو، کہ ان دیدہ آزمودۂ نظارۂ کسیست، یہ ترکیبیں سب جیسے سمندر سے نکلنے والے نئی طرز کے موتی ہیں، کہ یہ آنکھیں جو خیرگی سے فارغ حالت میں آفتاب کو دیکھتی ہیں، یہ آنکھیں کسی کے نظارے کی آزمائی ہوئی ہیں، یہ وہ جس کو دیکھا ہے ہم نے، اس کو دیکھنے کی آزمائش پر پوری اتر جانے والی، اس کو دیکھنے کے آداب کو سیکھ لینے والی آنکھیں ہیں۔ تو جس نے اسے دیکھا ہے اس کے آگے سورج تو ایک ٹھنڈے تانبے کا وہ طبق ہے۔ تو اب مطلب مبالغہ، پھر اس میں حسن تعلیل، نئی تراکیب، آزمودۂ نظارۂ کسیست، یہ بالکل نیا فریز ہے، اور مطلب نیا بھی ہے، اور نیا بدصورت بھی ہو سکتا ہے، بے ڈھب بھی ہو سکتا ہے، غیر موزوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس پہ نئے پن کی داد زیادہ دی جائے یا خوبصورتی کی ستائش زیادہ کی جائے۔ تو عرفی کا نیا پن وہ محض تکے سے نہیں ہوتا، عرفی اپنے آپ کو نیا بنائے رکھتے تھے، خود اپنے لیے وہ اپنے ہر جو لمحے میں نئے ہوتے رہتے تھے۔ تو وہ ایسی شخصیت سے نیا پن ہی صادر ہوگا جو اپنے لیے اپنے نئے پن کو مسلسل رکھنے پر قادر ہو، تو اس کا اظہار ہو یا احساس یا خیال، وہ ظاہر ہے کہ نئے پن کے خمیر سے پیدا ہوگا۔ یہ عرفی کا جیسے ایک مجموعی مطلب انداز ہے، یا عرفی کے تعارف میں اس نیت سے کہی جانے والی بات ہے کہ ہم نے اس کے مرکزی وصف کو، اس کی اصلی خوبی کو، اس کے کارخانہ تخلیق کی اصل جو حرکت ہے اس کو دریافت کر لیا ہے۔ تو وہ یہ ہے جو میں نے عرض کی۔ تو اب بھائی اب مجھے اندازہ نہیں کہ کیا ان چیزوں کی طلب کتنی ہے، تو میری تو خواہش ہے کہ ہم 5-6 نشستیں عرفی پر کریں، اور اس میں اس کے قصائد بھی دیکھیں۔ ویسے بھی ہم نے قصائد کا مطالعہ، قصیدوں کا مطالعہ نہیں کیا کبھی، یعنی آپس میں بیٹھ کر، تو وہ بھی چلو ہو جائے گا۔ وہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مفاد کو پورا کروانا ہے، اور وہ مفاد جیسے ایک وجودی بحران ختم کرنے کا ہے۔ تو یہ جو فارسی شاعری ہے نا، اس کے اندر وہ زور ہے کہ وہ ہمارے اندر کے جو وہ قطب شمالی بنا ہوا ہے باطن، اس کی برف کو پگھلا سکتی ہے، اسے آب زلال بنا سکتی ہے، وہاں برف میں آگ لگا سکتی ہے۔ تو یہ فائدے ہمیں اٹھانے چاہیے نا۔